أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المظلومين أما بعد نهج البلاغہ اور کربلا کے عنوان سے 10 ویڈیو کا ایک سلسلہ نہج البلاغہ سے آشنائی کے حوالے سے ریکارڈ کرایا جا رہا ہے اور آج اس کا یہ پہلا سیشن ہے۔ عزیزان دیکھیے، کربلا میں حقیقت میں قرآن اور پیغمبر اکرم و امیر المومنین کے فرامین پر عمل نظر آتا ہے، اور ہمیں بھی یہی حاصل کرنا ہے کہ ہم کربلا کو دیکھیں اور فرامین امیر المومنین پیغمبر اکرم اور قرآن کو دیکھیں۔ کربلا کا اگر مقصد سمجھ نہ ہو تو قرآن مجید کی اس آیت کو ذہن میں رکھیے، سورہ انبیاء کی، اور ایک اور مقام پر بھی ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم امام بناتے ہیں جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ یہی مقصد ہدایت قرآن کا بھی مقصد ہے، اور یہی مقصد ہدایت امام بنانے کا بھی مقصد پروردگار ہے۔ اب کربلا میں جناب سید الشہداء نے اسی مقصد کو لے کے یہ میدان، یہ مدرسہ، یہ شفا خانہ ترتیب دیا ہے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں، بصرہ کے سرداروں کو جناب سید الشہداء نے ایک خط لکھا ہے۔ گزشتہ سال ہمارا یہ موضوع تھا اور پورا عشرہ اس پہ تھا۔ اس خط کے ضمن میں جناب امام حسین علیہ السلام بصرہ والوں کو لکھتے ہیں کہ اے سرداران قوم، ان سمعتم قولی ویطیع امری اہدکم سبیل الرشاد، اگر آپ میری بات سنو گے، مجھ حسین کی بات سنو گے اور اطاعت کرو گے تو میں آپ کو راہ ہدایت بتلاؤں گا۔ ابھی یہی چیز جو جناب سید الشہداء نے کربلا میں بتلائی ہے، حقیقت میں اپنے بابا کی سیرت کو اپنایا ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 4 میں جناب امیر المومنین فرماتے ہیں بِنَحْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلَمَاء، ہر طرف گمراہی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، ہم اہل بیت کے ذریعے سے آپ نے ہدایت پائی ہے۔ اور ایک جگہ پہ یہ خطبہ نمبر 55 میں یہ 2 حوالے آپ کو اپنے مطالعے کے طور پر خطبہ نمبر 4 کا اور خطبہ نمبر 55 آپ کو لکھنا ہے۔ بس فقط آپ نے اس فارم میں اتنا لکھنا ہے کہ ہم نے خطبہ نمبر 4 اور پھر دوسرا حوالہ خطبہ نمبر 55 وہاں جناب امیر علیہ السلام صفین میں جنگ لیٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ علی کو شاید شام والوں کے بارے میں شک ہے، یا علی نے کیوں جنگ روکی ہے۔ تو یہاں جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں نہیں، میں نے جنگ اس لیے نہیں روکی کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں یا کوئی اور شک ہے، میں علی چاہتا ہوں کوئی اس جنگ کے رک جانے سے سوچ لے اور ہدایت کی راہ پا لے۔ میں علی طمع کرتا ہوں، مجھے علی کی خواہش یہ ہے کہ علی کے ذریعے سے کوئی ہدایت پا جائے۔ ابھی یہی سلسلہ تھا جب شب عاشور جناب سید الشہداء نے مانگی، تو اسی لیے مانگی تھی شاید کوئی حر بن جائے۔ ہاں وہاں حر بنے، کم از کم 30 حر جیسے اس رات آئے۔ اور مجھے یہاں نجمہ افندی مرحوم کا جملہ کہتا جاؤں، نجمہ فرماتے ہیں یہ دنیا کب سمجھتی تھی شب عاشور سے پہلے چراغوں کے بجھانے سے اجالا اور ہوتا ہے۔